الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، رمضان کا بڑا ہی برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ ویسے تو رمضان کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، خاص طور پر یہ جو آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، یہ آخری عشرہ سمجھیں یہ نچوڑ ہے اس ماہ مبارک کا۔ علماء نے لکھا رمضان تو سارا ہی قیمتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس کا کون سا حصہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو وہ آخری عشرہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ پہلے دو عشروں کا نچوڑ ہے یہ آخری عشرہ جو ابھی شروع ہونے کو ہے۔ لہذا اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہو کسی معاملے میں، تو اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کر لے، تو اب یہ جو نچوڑ شروع ہونے کو ہے اس کو قیمتی بنا لے، اس کو قیمتی بنا لے، کیونکہ یہ آخری حصہ فضیلت اور برکت کے اعتبار سے پہلے دو حصوں سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ کیوں بڑھ کر ہے؟ اس لیے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر موجود ہے، پہلے دو عشروں میں لیلۃ القدر نہیں۔ اور لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اس لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک رات عبادت نہیں کی، آپ نے 1000 راتوں سے بھی زیادہ عبادت کی ہے، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی ان گنت رحمتیں نازل ہوں ان پر، تو جب ان کے سامنے بھی یہ بات آئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی، تو اب آپ دیکھیے لیلۃ القدر کی کیا عظمت اور کیا شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے حدیث میں آتا ہے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ 10 دن کا اعتکاف نہیں، پورے مہینے کا اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلا عشرہ گزر گیا، آپ اس میں اعتکاف میں ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی اعتکاف میں ہیں۔ دوسرا عشرہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، یہاں تک کہ جب دوسرا عشرہ گزرنے کو تھا، 20واں روزہ تھا، تو کچھ صحابہ حدیث میں آتا ہے انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور اٹھا کر گھر تشریف لے گئے۔
اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کو بلوایا، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ، جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ واپس آ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ بتلا دیا گیا ہے، یعنی وہی آ گئی ہے کہ لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں ہے، لہذا میرے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، سوائے ایک دو واقعات کے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر ہو گیا تھا جس وجہ سے آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ بقیہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، بڑی برکت بڑی فضیلت ہے آخری عشرے کے اعتکاف کی، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے گی۔ ٹھیک، کیوں اعتکاف فرمایا تھا پورے مہینے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ تو کیا عظمت اور شان ہے لیلۃ القدر کی کہ اس کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف فرما رہے ہیں، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ آخر میں فرمایا کہ مجھے یہ بتلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر یہ تو آخری عشرے میں ہے، لہذا جو صحابہ واپس چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں اور آخری عشرے کا اعتکاف بھی میرے ساتھ کریں۔ یہ تو آ گئی وہی کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے۔ اب حدیث ہی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو خواب آنا شروع ہوئے۔ ٹھیک، بعض صحابہ کو خواب آیا کہ یہ تو کیا نام ہے 21ویں رات ہے، بعض کو آیا لیلۃ القدر 23ویں ہے، کسی کو 25ویں، کسی کو 27ویں، کسی کو 29ویں۔ تو بے شمار صحابہ نے، حدیث میں آتا ہے، اپنا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے، خواب میں ہمیں یہ دکھلایا گیا کہ یہ تو فلاں رات ہے لیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا اعتکاف، سب کا خواب سنا، اور اس کے بعد 20ویں روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ فرمایا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس پورے وعظ کا خلاصہ اگر میں نکالوں تو خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے صحابہ نے جو خواب مجھے لیلۃ القدر کے حوالے سے سنائے ہیں، ان میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ سب کا خواب اس بات پر اتفاق کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ تو کسی کو 21ویں کا اشارہ ہو رہا ہے، کسی کو 23ویں، کسی کو 25ویں، پھر 27ویں، پھر 29ویں۔ صحابہ کو طاق راتوں کے بارے میں خواب آ رہا تھا کہ یہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ خواب اس لحاظ سے مشترک ہے کہ لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، خواب کوئی حجت نہیں، ٹھیک، شریعت اسلامیہ میں خواب کوئی حجت نہیں ہے۔ مدار بیداری کی حالت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک سے ہی واسطوں سے ہم تک پہنچ گئے ہیں وہ حجت ہیں، خواب حجت نہیں۔ تو خواب کی بنیاد پر آپ نے نہیں فرمایا آخری طاق رات، فرمایا یہ جو یہ مجھے بتلا رہے ہیں کہ آخری طاق راتوں میں ہے، ان سب کے خواب سے یہ نکل رہا ہے مجھے بھی یہ بتلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آخر میں فرمایا سنو ایک خواب مجھے بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کس نے ارشاد فرمایا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سنو ایک خواب مجھے بھی آیا ہے، وہ خواب میں تمہیں سناتا ہوں، اور حضور کا خواب حجت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور ہر نبی کا خواب یہ وہی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو حجت ہے، باقی کسی کا خواب حجت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی ایک خواب آیا ہے، وہ خواب میں تمہیں سناتا ہوں۔ وہ خواب کیا ہے؟ آنے لگے کہ مجھے خواب میں اللہ تعالی نے یہ دکھلا دیا ہے کہ اس سال لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی، اس سال اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھلا دی ہے۔ اور وہ نشانی کیا ہے کہ اس سال لیلۃ القدر وہ رات ہوگی جس میں خوب بارش ہوگی، جس میں خوب بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ اے نبی جب آپ سجدہ کریں گے مسجد نبوی میں تو آپ سجدہ مٹی اور گارے کے اوپر کریں گے۔ یہ علامت اور نشانی ہوگی کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 20ویں رمضان یعنی 20ویں روزے کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرما رہے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ 20واں روزہ تھا۔ جب دن ڈھلا، دن گزرا اور مغرب کا وقت قریب ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بادل جو ہے وہ دائیں بائیں سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور تیز بادل اور کالے بادل چھا گئے ہیں آسمان کے اوپر۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش شروع ہوئی اور شدید بارش شروع ہوئی۔ پھر روزہ کھلنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے تو اس وقت وہ مغرب کی نماز کے وقت میں زمین وہ مٹی کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک مغرب کے نماز کے سجدے میں اس کیچڑ کے اوپر رکھی، اور وہ رات تھی 21ویں کی رات جو ابھی چند ہی روز میں شروع ہونے والی ہے۔ تو اس رمضان میں جو لیلۃ القدر تھی وہ 21ویں رات کو ہوئی ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح روایتیں آ رہی، مختلف حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بھی موجود ہے کہ اس سال لیلۃ القدر 21ویں رات کو ہوئی۔ یہ ساری نشانی 21ویں رات کو پائی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی برکت اور فضیلت اور شان ہے اس لیلۃ القدر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہتمام فرمایا اس کا۔ تو بہرحال اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی، وہ کیا چیز ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی بھی پاک راتوں میں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمیں معلوم ہو گئی، اور دوسرا میں ایک اور روایت کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دوں، یہ روایت بھی سننے کے قابل ہے۔ ویسے تو ہر روایت بھی ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ قیمتی خزانہ ہمارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہی آ گئی ہے، فلاں خاص رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ اب صرف ایک ہی رات جاگنا ہے اور اللہ نے بتلا دیا ہے، اور وہی رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے عالم میں تیزی سے نکلے اور چلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف
پھر کیا ہوا؟ دیکھا کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. اس جھگڑے کی نحوست وہ پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر ہی بلا دی گئی. وہ بتلایا، وحی کی روشنی میں بتلایا گیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. خوشی میں صحابہ کو بتلانے کے لیے نکلے، درمیان میں حدیث میں آتا دیکھا دو لوگوں کو کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. اس جھگڑے کی نحوست یہ پڑی کہ لیلۃ القدر ہی بلا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ وہ رات کون سی تھی. اب اللہ تعالی کو اصل منظور یہ تھا کہ آخری 5 راتوں میں جگانا ہے، ٹھیک، کیونکہ بلایا بھی اللہ تعالیٰ نے تھا. تو پھر کیوں بتلایا تھا جو بلا دینا تھا؟ سمجھے؟ اس میں ایک نقطہ جو علماء نے لکھا ہے جو ہمارے بڑے کام کا ہے، وہ یہ ہے کہ بتلا کر بلا دیا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کی سے بھی بڑھ کر ہے، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ عظیم خزانہ ہم سے جو ہے وہ بھلا دیا گیا. ہم اس سے محروم ہو گئے، ہمیں نہیں پتا اب وہ رات کون سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی گئی. اصل یہ جھگڑے کی نحوست ظاہر کرنا مقصد تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی شکل میں وحی آتی تھی تو حدیث میں آتا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھتے تھے نہ ہی یاد فرماتے تھے. وہی آئی، فرشتہ گیا، بات ختم. آپ یاد تھوڑی کرتے تھے کہ بھول نہ جائے مجھے، لہٰذا بار بار پڑھوں بار بار پڑھوں، ایسا نہیں ہوتا تھا. وہی آئی کیونکہ مضبوط کرانا اور یاد رکھوانا تو اللہ کا کام ہے. ایک دفعہ پڑھے، ایک زبر زیر پیش نقطہ ایک بھی نہیں بھولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ لکھا نہ یاد کیا، تو اللہ نے یاد رکھوایا. وہ جب اتنا بڑا قرآن ایک نقطے کا فرق نہیں، تو وہ یاد کرنا زیادہ مشکل ہے یا ایک ہی ادراس کے بارے میں یاد رکھنا زیادہ مشکل ہے؟ بھائی وہ اللہ نے یاد رکھوایا، وہ یاد، اور یہ اللہ نے بلا دیا. کیوں بلا دیا؟ کہ مقصد یہ تھا آخری 5 راتوں میں جگانا. پھر رات کیوں بتلائی گئی تھی؟ یہ واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو بتلائی تو تھی، جھگڑے کی وجہ سے بلا بھی دی گئی. تو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کتنی بری بات ہے، کتنی منحوس چیز ہے. اشارہ کر دیا کہ مسلمانوں کو آپس میں باہمی جھگڑے اور منازعات نہیں کرنے چاہیے. یہ بڑی ہی منحوس شے ہے. مجھے ایک اور روایت یاد آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عجیب. ہمارے جامع شفیہ میں شاید پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا، 2 فیملیاں آئیں اور دونوں فیملیوں میں ایم این اے اور ایم پی ایس بھی موجود تھے. یہ ہماری لائبریری میں آ کر بیٹھ گئے کہ جی مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، اور مسئلے یہ کچھ چھوٹے موٹے مسئلے نہیں تھے. ان کے مسئلے تھے وراثت کے اور جاگیروں کے، جائیدادوں کے، اور وہ اربوں روپے کی پراپرٹی تھی. ایک تارل فیملی، گوندل فیملی کی تھی. میں نے یہی روایت ان کو سنائی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مسلمان کا کوئی حق بنتا ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ کوئی حق بنتا ہے. آگے حضور فرماتے ہیں اور وہ حق لے بھی سکتا ہے، اتنی طاقت بھی ہے کہ حق وصول بھی کر سکتا ہے اور حق بنتا بھی ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کے درمیان، کوئی مسلمانوں کے درمیان انتشار، فتنہ اور جھگڑا نہ ہو. صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، ورنہ حق بنتا بھی ہے اور حق لے بھی سکتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا
قیامت والے روز جنت کے بالکل وسط میں میرے سے ایک خوبصورت محل لے لے، میں ضامن بنتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت والے روز اور جنت کے بالکل وسط میں ایک خوبصورت محل کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ افسر میں شاہ جھگڑا حالانکہ حق بنتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، وہ ریاست والے حق مار، تو کسی نے قبضہ کر لیا، تو کسی نے قبضہ کر لیا، صرف اس وجہ سے جھگڑا۔ اشارہ ہو گیا کہ جھگڑا مسلمانوں کے درمیان کتنی منحوس چیز ہے، کتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر جیسی عظیم عبادت ہی بلا دی گئی۔ تو بتائی تھی رات کون سی رات لیلۃ القدر ہے، جھگڑا ہوا بلا دی گئی، ٹھیک۔ تو باقی اللہ نے جان بوجھ کر بلائی، اللہ یاد رکھوانا چاہتے، اللہ کے قبضے میں ہے، پورا قرآن یاد کروا سکتے ہیں، رکھوا سکتے ہیں، تو ایک رات کیوں نہیں کروا سکتے؟ ایک تو جھگڑے کی برائی واضح کرنی تھی، اور بھلایا اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ آخری جو 5 راتیں ہیں یہ بڑی عظیم الشان راتیں ہیں، اسی لیے تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے پہلے عشروں سے بہت ہی بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر آ رہی ہے، اب لیلۃ القدر ہمیں ملے گی کیسے؟ تو جیسے حضور نے تلاش فرمائی ہمیں نہیں ویسے تلاش کرنی چاہیے، ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاش کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ جب یہ آیت اتری لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی عظیم دولت پورے مہینے کا۔ بعد میں 20ویں روزے کو جب وحی آئی کہ لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں ہے، پھر سارے صحابہ کو اکٹھے فرما کر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور ساری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ کیوں؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں، ٹھیک، سوائے 1-2 واقعات کے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں، ورنہ ساری زندگی آخری عشرے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ تو ہم بھی اگر لیلۃ القدر سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے اچھا طریقہ وہی ہے جو حضور نے اختیار فرمایا تھا، وہ کیا؟ اعتکاف کر لیں بھائی۔ پورا سال ہم، مطلب یہ ہے کہ وہ 99 کو 100 کرنے کے چکروں میں اپنے دنیا کے لیے لگاتے ہیں، تو کیا 10 دن اللہ کے لیے نہیں لگا سکتے ہم؟ تو 10 دن لگا لیے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اعتکاف ہی فرمایا تھا اور لیلۃ القدر کے لیے لگایا تھا، ہمیں بھی لگانا چاہیے۔ پھر جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، یاد رکھنا، جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے گا وہ سو رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ ضرورت کی بات کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی عبادت اس وقت نہیں کر رہا، اس وقت بھی علماء نے لکھا اس کے کھاتے میں عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے، یہ اس وقت بھی عبادت کر رہا ہے۔ جو شخص میں بیٹھا ہوا ہے اعتکاف میں، ہر وقت عبادت میں، فرض کر لو یہ اعتکاف میں بیٹھا تھا اور لیلۃ القدر آ گئی اور یہ سو رہا تھا، ایک مثال ہے، تو سو بھی رہا تھا تب بھی تو عبادت ہی میں مشغول ہے، کیونکہ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا سونا کوئی عام سونا نہیں، وہ خاص سونا ہے، وہ سونا ہے، وہ چاندی پیتل نہیں ہے، وہ واقعی سونا ہے۔ کس کا سونا؟ معتکف کا سونا۔ لہذا اگر ہمت ہو تو آخری 10 دن کا اس لیلۃ القدر کی تلاش میں کر لیا جائے، پھر کیا پتہ زندگی میں دوبارہ یہ دولت ہمارے حصے میں آئے یا نہ آئے۔ کتنے پیارے پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اس رمضان میں موجود نہیں ہے۔ گولڈن صاحب یہ جو ادھر بیٹھتے تھے بھائی جو سوت ہو گئے، کیا نام تھا ان کا؟ صادق صاحب یہی بیٹھا کرتے، یہ رمضان سے کیا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے اللہ کو پیارے ہوں گے، اس سے پہلے کتنے لوگ پیارے ہو گئے، نہیں زندہ، ہمارے بارے میں کیا پتہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے بس یوں سمجھیں
کہ یہی رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے جی، اس کو قیمتی بنا لیں. لیکن اگر ٹھیک ہے کسی عذر کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے جی، تو پھر کیا 10 دن نہیں کا یہ مطلب نہیں، یہ بات بڑی غور سے سننی، 10 دن نہیں کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ٹھیک. بلکہ کیا، بلکہ یہ کہ اصل اعتکاف تو سنت 10 دن کا ہے، وہ نہیں تو نفلی اعتکاف بیٹھ جائیں. نفلی اعتکاف آپ کو 5 دن کا ٹائم ملتا ہے، آپ 5 دن بیٹھ جائیں، آپ 4 دن بیٹھ جائیں، 3 دن بیٹھ جائیں، 2 دن بیٹھ جائیں. کم از کم لیلت، یہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں نا، جیسے ہی مسجد میں آیا کریں نا، نفلی اعتکاف کی نیت کر لی، اللہ جی جب تک میں مسجد میں ہوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جی. تو مسجد میں رہے گا، وہ اعتکاف میں بیٹھا رہے، عبادت والا ثواب مل ہی جا رہا ہے. سنت تو سب سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ نہیں تو کم از کم نفلی اعتکاف ہی کر لے. جب بھی مسجد میں آئے نفلی ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کیا نیت کر لیں، اللہ جی جب تک میں مسجد میں ہوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. ساری زندگی یہ معمول بنا لیں، جب بھی مسجد میں آیا کریں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. کیونکہ نفلی اعتکاف کے لیے رمضان بھی ضروری نہیں ہے، 10 دن بھی ضروری نہیں ہے، روزہ بھی ضروری نہیں ہے، اور آخری عشرہ بھی ضروری نہیں ہے. جب بھی مسجد میں آئیں نفلی اعتکاف، تو کم از کم ان 5 راتوں میں ہی نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. ٹھیک، تو جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. تو 10 دن نہیں کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں. جب بھی آئیں جتنی بھی ہمت ہو سکے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. بہرحال یہ خدا کی قسم بڑا ہی قیمتی خزانہ ہے لیلۃ القدر والا. کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، جس نے اس ایک رات میں عبادت کی، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. کیا معنی؟ اگر ایک بندہ اس ایک لیلۃ القدر والی رات میں عبادت کر رہا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ جیسے کہ وہ ایسی 1000 راتوں میں مسلسل عبادت کر رہا ہے. تو اس 1000 راتوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر عبادت اس کی ہے، کیونکہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو کتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے. بہرحال اب یہ آخری عشرہ آ رہا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہے عتق من النیران، یہ جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ جی اس عشرے کو ہمارے لیے مغفرت والا عشرہ بنا دے، اور اللہ جی جہنم سے خلاصی والا عشرہ بنا دے. نام ہی حدیث میں اس کا جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے، تو اس کو قیمتی بنانا چاہیے. اب قیمتی کیسے بنائیں؟ ان راتوں کو خاص طور پر یہ جو آخری طاق راتیں آ رہی، یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں. ان راتوں کو جاگنا ہے جہاں تک اپنی ہمت ہو سکے، عام راتوں سے بڑھ کر جاگنا ہے اور عبادت کرنی. اب عبادت کیا کرنی ہے؟ 4 عبادتیں آپ نے اس رات میں کرنی ہے. 4 عبادتیں کون سی؟ ایک عبادت یہ کہ آپ نفل پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قضا نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، بند نماز پڑھیں گے. اور جو نفل نمازیں پڑھیں نا اس میں لمبے لمبے قیام ہوں جی، لمبے لمبے رکوع ہوں، اور خاص طور پر لمبے لمبے سجدے ہوں جی. کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، سمجھے، اتنا حدیث میں آتا ہے کہ اتنا کسی حالت میں بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے. تو لمبے لمبے سجدے کریں. اب یہ جو نفلی نمازوں کے سجدے ہیں نا، اس میں دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، خوب دعائیں مانگیں نفلی نمازوں کے سجدے میں. لیکن دعا عربی والی مانگنی ہے، اور وہ مانگنی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اور سب سے زیادہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کان اکثر دعائہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ حدیث کے الفاظ ہیں.
سب سے زیادہ دعا یہ مانگیے. مانا یہ اللہ جی دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ جی آخرت بھی اچھی کر دے. اللہ جی آخرت اچھی کرنے کا معنی یہ ہے کہ آخرت کی ہر پریشانی سے حفاظت فرما لے. سمجھ آئی؟ میزان میں کتنی پریشانی ہے، نامہ اعمال کا وقت بھی آئے گا، پھر پل صراط تو سب سے مشکل گھڑی ہے. اللہ جی آخرت کی ہر منزل آسان فرما دے. اور آخر میں وقنا عذاب النار، اللہ جی جہنم کی آگ سے بھی بچا دے. یہ آپ نفلی نمازوں کے سجدے میں مانگے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ مانگتے رہیں آپ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین. جو دعائیں آپ کو قرآن کی یاد ہیں، حدیث کی یاد ہیں، آپ نفلی نماز کے سجدے لمبے لمبے کریں. آپ سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے. اللہ کے آپ اتنا قریب ہیں کہ کسی اور حالت میں قریب نہیں ہو سکتے. خوب دعائیں مانگیں ان راتوں میں نفلی نمازوں کے سجدے میں. یہ کریں، تہجد پڑھیں. ایک عبادت تو یہ ہوگی آپ نے نماز پڑھنی ہے. دوسری عبادت یہ ہے آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. بے شمار فون آ رہے ہیں، جیسا کوئی ایسا ذکر بتا دیں جو بندہ ان راتوں میں کرے. یاد رکھے سب سے اعلیٰ ذکر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اس سے اعلیٰ ذکر کوئی بھی نہیں. ایک ایک حرف پر حدیث میں آتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر 10. رمضان میں تو ویسے ہی ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک، تو اس 70 کو اگر آپ ضرب دیں 70 گنا اور بڑھ گیا تو ایک ایک حرف پر 700 نیکیاں ملنی ہے. جی تو سب سے اعلیٰ ذکر یہ ہے، اللہ کی کلام ہے. حدیث میں اللہ نے خود تلاوت کی ہے قرآن مجید کی. جبرائیل امین نے سنا، پھر جبرائیل امین نے تلاوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور نے سنا، پھر حضور نے تلاوت کی ہے صحابہ کے سامنے. تو اس سے اعلیٰ ذکر کون سا ہو سکتا ہے؟ ایک ایک حرف پر رمضان المبارک کا مہینہ 700 نیکیاں. پھر اگر وہ لیلۃ القدر ہے تو اس کی نیکیاں اور ثواب کتنا بڑھ جائے گا. لہذا دوسرا کام یہ کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. 2 عبادتیں ہوگی ان راتوں میں. تیسری عبادت آپ نے یہ کرنی ہے کہ دعا. اور عجیب بات ہے، ہمیں دعا مانگنے کی نہیں آتی. 3 منٹ 5 منٹ دعا مانگیں گے، آگے بھول جائیں گے آگے مانگنا کیا ہے. ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. میں بارہا عرض کر چکا ہوں، مناجات مقبول ایک کتاب ہے، اس میں وہ ساری دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. دنیا اور آخرت کی جو برکتیں اور بھلائیاں ہو سکتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. جی وہ مناجات مقبول ترجمے والی لے لیں، وہ بھی پڑھیں جو حضور کے الفاظ تھے، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں. پھر دیکھیں کہ کیا خوبصورت دعائیں ہیں. کون سی چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں مانگی جا سکتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی. ہمارا تو تصور بھی اس طرف نہیں جاتا. یہ مناجات مقبول لے لیں. ایک دعا اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو، کیا خوبصورت دعا ہے. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. وہ دعا یہ ہے جو مناجات مقبول میں موجود ہے، حضور سے ثابت ہے. اللہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں جو خیر برکتیں اور بھلائیاں مانگی ہیں اور ساری زندگی مانگتے رہے ہیں، اللہ جی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجیے. اور جن جن برائیوں پریشانیوں تکلیفوں سے حضور نے پناہ پکڑی ہے دنیا اور آخرت کی برائیوں پریشانیوں سے اور ساری زندگی پکڑتے رہے ہیں، اللہ جی ان ساری پریشانیوں سے ہماری بھی حفاظت فرما لیجیے. اب ایک جملہ ہے اور کیسی دعا ہے، یہ سب موجود ہے اس میں، وہ لے لیں. 3 چیزیں ہوگی. آخری اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر وقت بندہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، تھک بھی جاتا ہے، چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے. چلتے پھرنے کے لیے آپ کو 2 وظیفے دے رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. پھر دوسرا تیسرے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی واللہ اکبر تک پڑھ لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جنت میں سیر کر رہا. چلتے ہوئے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سمجھیں آپ دنیا میں نہیں چل رہے، آپ جنت میں سیر کر رہے ہیں. یہ حضور فرما رہے ہیں. پہلا کلمہ اس کا چلتے پھرتے ورد جاری رکھیں. یہ 4 کام کر لیں
ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اس رات کا حق ادا کر دیا، ہم نے اس رات کو قیمتی بنا لیا ہے اور خزانہ لوٹ لیا ہے۔ صرف یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور دعا کو قبول بھی فرما دے۔